اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے، جیسے کہ کل بھی ہم نے کچھ 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدوں میں گر گئے اور سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا، نہ مانا حکم، نہ مانا رب العزت کا، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا بِهَٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے کہا اے آدم، رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، تم دونوں کھاؤ اس سے جو چاہو، جہاں سے جو چاہو، بس پاس مت جانا اس درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہ جنت کون سی ہے؟ پہلے ہم یہ واضح کر دیتے ہیں۔ ایک جنت جنت الفردوس ہے، جس میں جانے کے بعد نکلنے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں آدم علیہ السلام کو رہنے کا کہا گیا ہے۔ جنت الفردوس آخرت میں جا کر پھر اس میں داخل ہونا ہے، آخرت میں سے گزر کر۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ تخلیق آدم زمین ہی پر ہوئی، اور جن مراحل سے گزرے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ یہیں زمین پر کسی اونچے مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا، جس میں ہر طرح کے میوے تھے، سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جس میں ہر طرح کی شے موجود ہے، نہ بھوک لگے گی، نہ دھوپ تمہیں ستائے گی، ہر طرح کی چیزیں تمہیں فراہم کی گئی ہیں۔ تو پھر پروردگار نے کہا رہو اے آدم، تم بھی تمہاری بیوی بھی اس میں، اور کھاؤ جہاں سے بھی جو چاہو، ہر طرح کا پھل میوہ جات، بس اس درخت کے قریب مت جانا۔ درخت کا نام نہیں لیے گئے، بس اشارہ دیا گیا ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اگر گئے تو تم ظالم ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس کی بھی حکمت سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باغات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے، پورا باغ تمہارے لیے، بس ایک درخت ہے، اس کے پھل اس کے پاس نہ جانا۔ یہ صرف اور صرف آزمائش تھی جس کے لیے رب العزت نے کہا۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانُوا فِيهَا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ پھر لرزش دی ان کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، سو نکالا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تمہارے واسطے زمین میں ٹھہرنا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ یعنی کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان نے دونوں کو بہکایا کہ اس درخت کے بارے میں، جس کے لیے رب العزت نے منع فرمایا تھا کہ اس درخت، سب کچھ جنت میں گھومو پھرو کھاؤ جہاں سے جو دل چاہتا ہے، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ تو شیطان نے اسی کی درخت کے بارے میں بہکایا۔ شیطان انکار سجدے کے جرم میں ملعون اور مردود ہو چکا تھا، چونکہ یہ زخم اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے پہنچا تھا، اس لیے وہ ان کا جانی دشمن ہو گیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں یوں مردود کیا گیا اور ان کو یوں اعزاز ہو رہا ہے، ان کا یوں اعزاز ہو رہا ہے، اب وہ اس فکر میں لگا رہتا کہ کس طرح آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی سمیت اس عیش و عشرت سے نکالا جائے، تو ہر طرح سے ان کو بہکانا شروع کر دیا اور نکلا دیا ان دونوں کو اس کیفیت سے جس کیفیت میں وہ تھے۔ نہ کوئی مشقت تھی، نہ کوئی محنت تھی، تمام ضروریات فراہم ہیں،
اور جنت کا خاص لباس بھی عطا کیا گیا تھا۔ لیکن اب اس عیش و عشرت سے نکال کر کہا رب العزت نے، جاؤ دنیا میں، شیطان تمہارا اور تمہاری نسل کا دشمن ہے، اور وہ تمہیں بہکائے گا جیسے تمہیں آج بہکایا، بس تم آگاہ رہنا اس کی شرارتوں سے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھنا، لیکن کچھ لوگ اسے اپنا دوست بنا لیں گے، کچھ اس کے ایجنٹ بن جائیں گے، کچھ اس کے کارندے بن جائیں گے، اور یہ ان لوگوں کی چوائس ہے، وہ جو بھی اختیار کریں، کیونکہ انسان کو اختیار دیا ہے، اسی بنیاد پر وہ اپنے لیے راہ منتخب کرتا ہے، پھر اس کی انہیں سزا بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اترو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ ایک دشمنی تو شیطان اور حریت آدم کی ہے، اور ایک دشمنی جو انسانوں میں مرد اور عورت کے بارے میں ہے۔ عورت بھی بہکاتی ہے، غلط راستہ پر ڈالتی ہے مرد کو، مرد بھی گمراہ کرتا ہے عورتوں کو۔ اس اعتبار سے بھی کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اب زمین تمہارا جائے مقام ہے، تمہارے لیے ضروریات کی چیزیں ہیں جو ہم نے وہاں فراہم کر دی ہیں، لیکن ایک وقت مقرر تک کے لیے، یہ ابدی نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا ہم یہ بھی ساتھ لپیٹ دیں گے۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 2 سورتوں کا ترجمہ کیا، انشاءاللہ مزید آگے بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔